الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، تکمیل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو میرے محترم دوستوں، تکمیل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تو اس حدیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے مجھ سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس محبت سے مراد محبت عقلی ہے، محبت طبعی نہیں، چونکہ محبت طبعی جو ہے وہ غیر اختیاری ہے اور انسان غیر اختیاری چیزوں کا مکلف نہیں ہے، اور محبت عقلی جو ہے یہ اختیاری ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا تکمیلی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور محبت یہ نام ہے اتباع کا۔ اگر اتباع نہ ہو تو صرف محبت وہ کوئی کام نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے 4 دن پہلے آپ علالت کی حالت میں تھے، بستر پر تھے، حالت مرض میں تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ چلی جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے کا ارادہ فرمایا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ منہ میں پانی ڈالا گیا۔ جب ہوش آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے بے ہوش ہوا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مصلی خالی ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ دوسری جگہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر نفل نماز پڑھی، اس کے بعد لمبی دعا کی اور اس دعا کے اندر بہت زیادہ روئے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا، عرض کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور یہ پیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو صرف فرمائیں، ان کو خرچ کریں۔ تو عرض کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے،
یہ تو آپ نفلی صدقہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ صدقہ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو لہٰذا یہ رونے کی نہیں بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مجھے بھی علم ہے کہ یہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کرنا بہترین عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ بہترین عبادت ہے، اس کا مجھے بھی پتا ہے۔ میں اس بات پر نہیں رویا، بلکہ مجھے اس چیز نے رلا دیا ہے کہ اگر یہ پیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آئے گا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الید العلیاء خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بہتری کی نسبت میری ہاتھ کی طرف ہو جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہتری کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ید مبارک کی طرف کی جائے۔ تو میں اس بات پر رویا ہوں کہ یہ بہتری کی نسبت میری ہاتھ کی طرف آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا